ہر ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ نے بھی میری شادی بہت چھان بین کے بعد کی تھی اور میں اپنے گھر میں بہت خوش بھی تھی۔ میرے پاس وہ سب کچھ تھا جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا شوہر، پیار اور خیال رکھنے والے ساس سسر، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میرا نام نفیسہ ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں اور مجھ سے چھوٹے 2 میرے بھائی ہیں۔ ہم حیدرآباد کے رہائشی ہیں اور میرے شوہر کا نام سلیم ہے، وہ بھی حیدرآباد کے رہنے والے ہی ہیں۔ سلیم کی فیملی بھی چھوٹی سی تھی۔ سلیم کے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھی۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی طرح ہماری شادی کو بھی جب 3 ماہ گزرے تو ارد گرد سے محلے کی بڑی بوڑھیاں اور سسرالی رشتہ دار میں سے جب بھی کوئی ہمارے گھر آتا یا کہیں باہر ملتا تو یہ سوال ضرور پوچھا جاتا، کوئی خوشخبری ہے یا نہیں۔ ہم سے زیادہ ارد گرد کے لوگوں کو فکر تھی ہمارے گھر خوشخبری کی۔ مجھے اور میرے شوہر سلیم کو بچے کی اتنی جلدی نہیں تھی، مگر ہر طرف سے سن کر اب مجھے بھی انتظار رہنے لگا کہ کب اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کرے گا اور کب میں ماں بنوں گی۔ ہر بار جب میں راہ چلتے یا کسی فنکشن میں کسی کو بتاتی کہ جی نہیں، ابھی کوئی خوشخبری نہیں ہے، تب نہ جانے کیوں میں شرمندہ سی ہو جاتی، یوں جیسے اس میں میری کوئی غلطی ہے یا مجھ میں کوئی خامی ہے۔ تب بڑی شدت سے دل چاہتا کہ اب اللہ میری سن لے، کیونکہ لوگوں کو جواب دینا ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ زندگی یوں ہی دن مہینے کی صورت گزرتی رہی اور ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ کمی مجھے اندر سے کھانے لگی۔ میں دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھی، صحت مند تھی مگر بیمار نظر آنے لگی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا شروع کر دیا۔ جہاں کوئی بتاتا کہ فلاں ڈاکٹر سے ان کو اللہ نے اولاد دے دی ہے تو میں فوراً وہاں پہنچ جاتی، مگر ہر جگہ سے یہی سننے کو ملتا کہ دونوں میاں بیوی میں کوئی کمی نہیں ہے، بس خدا کے گھر ہی کوئی دیر ہے شاید۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ اب میں نے پیروں فقیروں کے پاس جانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی امی سے کیا کہ مجھے کسی پیر فقیر کے پاس لے چلیں تو امی نے بری طرح سے ڈانٹ دیا، کہنے لگیں کہ آرام سے گھر بیٹھو، بس خدا سے دعا کرو، وہ جب چاہے گا تمہاری گود بھر دے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی۔ امی نے کہا، نفیسہ تم شکر کرو کہ تمہارا شوہر اس معاملے میں تم پر کوئی پریشر نہیں ڈال رہا، وہ خاموش ہے تو تم بھی خاموش رہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے 10-12 سال بعد اولاد دے دیتا ہے، بس صبر کرو۔ امی کی بات سن کر میں وقتی طور پر تو چپ کر گئی، مگر یہ ممتا کی تڑپ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں جب بھی کسی کی گود میں بچہ دیکھتی میرا جی مچل جاتا کہ ایسا کیا کروں کہ میں بھی جلد سے جلد ماں بن جاؤں، مگر مجھے بھی اس کمی کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر آخرکار خاموشی سے بیٹھنا پڑا۔ سلیم نے کبھی اس کمی کا گلہ نہیں کیا تھا۔ وہ کمپنی کے کام کے سلسلے میں 3 دن کراچی رہتے اور ہفتے کے باقی دن وہ حیدرآباد ہوتے تھے۔ زندگی کے ماہ سال یوں ہی سبک رفتاری سے گزر رہے تھے جب ایک شام ایک ایکسیڈنٹ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب سلیم کراچی جاتے تھے تو اکثر میں اپنی امی کی طرف چلی جاتی تھی اور جب وہ آتے اسی روز واپس آ جاتی تھی۔ اس شام بھی میری سلیم سے فون پر بات ہوئی، وہ حیدرآباد پہنچ گئے تھے۔ میں نے امی سے اجازت لی اور وہاں سے رکشہ کروا کر اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ گھر سے کچھ دوری تھی کہ صدر روڈ پر جب اچانک ایک تیز رفتار ٹرک نے رکشے کو ٹکر ماری اور رکشہ تقریباً دوہرا ہو کر ٹرک کے اگلے حصے کے نیچے چلا گیا۔ میں رکشے کے اندر بری طرح سے پھنس چکی تھی، سر سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا اور چند لمحوں بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے اسپتال پہنچایا اور میرے پرس سے شناختی کارڈ دیکھ کر میرے گھر پر اطلاع کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھ نہیں کھلی۔ ہسپتال کی بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک ڈاکٹر مسلسل کوشش کرتے رہے اور گھر والے دعائیں کرتے رہے کہ مجھے ہوش آ جائے، مگر جب 3 دن تک ہوش نہ آیا تو ڈاکٹر نے میرے گھر والوں کو بتا دیا، آپ کی مریضہ کومے میں چلی گئی ہے۔ کومے کی حالت میں جب میں اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے سکتی تھی، اس وقت صرف میرے سننے کی حس کام کر رہی تھی، مگر ڈاکٹر اور میرے گھر والے اس بات سے بے خبر تھے کیونکہ میں تو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں آنے جانے والوں کی باتیں، ڈاکٹر کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ آواز سے مجھے پتہ چل جاتا کہ اب میرے پاس میرے کمرے میں کون ہے۔ کبھی میری ساس ہوتی، کبھی میری امی ہوتی تھیں، اور جب سلیم آتے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا تھا
کہتے ہیں کہ خدا جب ایک چیز چھینتا ہے تو اس کے بدلے کچھ عطا بھی کرتا ہے۔ ایک در بند ہو تو 100 کھلتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں بے جان وجود کے ساتھ بستر پر تو پڑی تھی، مگر میری سننے کی حس پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ مجھے جوتے کی آواز سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اب کون آیا ہے۔ سلیم کمرے میں آتے ہی فون پر کسی سے بات چیت شروع کر دیتے تھے۔ فون پر موجود اگلے بندے کو وہ میرے بارے میں بھی بتاتے تھے، اس کا اور بچوں کا حال احوال بھی پوچھتے تھے۔ زندگی اس طرح آس اور امید کی ڈور تھامے گزر رہی تھی جب ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ سلیم فون پر کسی عورت سے بلکہ بات کرتے ہیں۔ اس دن وہ فون پر اسے کہہ رہے تھے کہ ناراض کیوں ہوتی ہو فاخرہ، نفیسہ بھی میری ذمہ داری ہے، تم بس اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھو، میں 1-2 دن میں آؤں گا۔ ایک قیامت کو میں ہسپتال کے بستر پر بھگت رہی تھی اور ایک قیامت میری منتظر تھی۔ نفیسہ بھی میری ذمہ داری ہے، اس جملے کا کیا مطلب تھا؟ یعنی وہ عورت جسے سلیم فون پر بات کر رہے تھے وہ اس کی بیوی تھی، اور جن بچوں کا حال وہ پوچھتا تھا وہ سلیم کے بچے تھے۔ میری بند آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہتے تھے۔ کیا پتا یہ سب میری سوچ ہو، ایسا کچھ نہ ہو۔ میں اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کرتی، مگر دماغ ہمیشہ اسے جھٹلا دیتا، کیونکہ جو سنائی دے رہا تھا وہ کچھ اور ہی کہانی سمجھا رہا تھا۔ قدرت نے مجھے ایسے دراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ میں اپنی زندگی کے اس موڑ پر تھی جب سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ کچھ کر سکتی تھی اور نہ کچھ کہہ سکتی تھی، اور نہ ہی اپنا دکھ کسی سے بانٹ سکتی تھی۔ کیسی عجیب بے بسی تھی۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ سلیم فون پر یہ بات چیت تبھی کرتا تھا جب وہ کمرے میں اکیلا ہوتا۔ جیسے ہی کوئی اور کمرے میں داخل ہوتا سلیم خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیتا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر دہائی دینے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میرا گھر اور میرا شوہر جیسے الفاظ جو میں مان سے ادا کرتی تھی، اس رشتے میں شک کی دراڑ آ چکی تھی۔ اب میں وہاں ہسپتال کے بستر پر دل و جان سے ہر وقت ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا رب مجھے جلد سے جلد ہوش عطا کر دے تاکہ میں دیکھ سکوں سلیم کا چہرہ اور اس چہرے پر پڑا نقاب سب کے سامنے اٹھا سکوں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سن لی اور پورے 3 ماہ بعد مجھے ہوش آ گیا۔ میں کومے کی حالت سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر خوش تھے، میرے گھر والے اور سسرال والے بھی سب خوش تھے۔ میری ساس نے مٹھائی منگوائی اور ہسپتال میں سب نرسوں اور کام کرنے والے لوگوں میں بانٹی۔ سب بہت خوش تھے۔ سلیم بھی بھاگ بھاگ کر سب کام کر رہے تھے۔ میرا علاج ابھی بھی چل رہا تھا، مگر چند دن بعد ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کر دیا اور میں گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ 1 ہفتہ سلیم گھر پر ہی رہے، انہوں نے آفس سے چھٹی لے لی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب وہ دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا تو پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔ زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ پھر سے اسی پٹری پر چلنے لگی۔ میں اب گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج بھی کر لیتی تھی، مگر سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اب چلنے پھرنے اور سیڑھیاں چڑھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ خیر وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر رہا تھا، مگر میرے دل میں وہی بات کھٹک رہی تھی۔ میں نے اب یہ بات سب کے سامنے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سلیم کراچی گئے ہوئے تھے، میں نے طے کر لیا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو اس بار یہ بات کر لوں گی۔ جس دن سلیم واپس آئے اتفاق سے اس دن میری امی اور بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ سب نے اکٹھے بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھایا، پھر میں نے چائے بنا لی۔ سب چائے پی رہے تھے جب میں نے سلیم سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ سلیم میرے بھائی سے بات کر رہے تھے، اچانک خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگے اور کچھ گھبرا کر بولے، ہاں ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ فاخرہ کون ہے؟ میں نے جیسے ہی کہا سلیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ سب سلیم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یکدم سلیم نے پینترا بدلا۔ کون فاخرہ؟ کس کی بات کر رہی ہو تم نفیسہ؟ پھر میں نے بتایا کہ کومے کی حالت میں سن سکتی تھی، وہی فاخرہ جس سے آپ فون پر بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ناراض مت ہو، اور جس سے آپ بچوں کا حال بھی پوچھتے تھے۔ سلیم نے میری بات سن کر سر جھکا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو بتایا اسے سن کر میں اپنی جگہ پر سن رہ گئی۔ سلیم اور فاخرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر وہی ذات برادری کے مسئلے میں الجھ کر ان کی شادی نہ ہو سکی اور میری ساس نے سلیم کی شادی اپنی مرضی سے مجھ سے کر دی تھی۔ مگر یہ تصویر کا صرف ایک رخ تھا۔ سلیم کو جب پتہ چلا کہ اس کے والدین اس شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے تو اس نے خود فاخرہ کے والدین سے بات کی تو وہ لوگ رضامند ہو گئے۔ سلیم اچھی نوکری پر تھا، ان لوگوں نے ہاں کر دی، اور یوں سلیم کے والدین کی شرکت کے بنا اس کا نکاح فاخرہ سے ہو گیا۔
اور اس نے فاخرہ کو کراچی میں ایک فلیٹ کرائے پر لے دیا، جہاں سلیم نوکری کے سلسلے میں جاتے تھے اور اپنی بیوی بچوں کے پاس ہی رہتے تھے۔ سلیم کے 2 بچے تھے۔ خود سلیم کے اپنے گھر والے بھی ابھی تک اس بات سے بے خبر تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ سلیم نے مجھے کبھی اولاد کا طعنہ کیوں نہیں دیا تھا، کیونکہ سلیم نے کبھی دوسری شادی کا نہیں کہا تھا، کیونکہ اسے اولاد کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سلیم کی بات سننے کے بعد میری امی اور بھائی مجھے اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ سلیم اپنا گھر بسا چکے تھے اور اس کی ایک مکمل فیملی تھی۔ میں تو بس ایک خاندان کو دکھانے کے لیے خانہ پوری کے طور پر بیوی تھی۔ بعد میں میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، تمہیں اب کیا کرنا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے انچاہی بیوی بن کر نہیں رہنا۔ میں نے سلیم سے کہا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے، میں اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سننے کے بعد خود سلیم اور میری ساس نے بھی بہت منتیں کی کہ میں طلاق نہ لوں، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی تو اس پر ڈٹی رہی۔ میں نے اپنی زندگی کے 3 سال اولاد کی محرومی کے دکھ میں ایک شخص کے ساتھ گزار دیے جو مجھ سے اولاد چاہتا ہی نہیں تھا اور خود ایک مکمل خاندان کے ساتھ تھا، اور اسے میری محرومی، میرے دکھ کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کس تکلیف سے گزرتی ہوں۔ میں نے سلیم سے طلاق لے لی کیونکہ میں اس بوجھ سے آزاد ہوں کہ میری اولاد نہیں ہے۔ یہ بوجھ بھی نہیں ہے کہ میں طلاق یافتہ ہوں، کیونکہ طلاق کا فیصلہ میرا اپنا تھا، میں نے خود لی تھی۔ اسی وجہ سے میں کسی کو بھی بتاتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتی کہ میں طلاق یافتہ ہوں۔ زندگی کے سفر میں اچھے برے لوگ ملتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے میرے فیصلے کو غلط کہا، لیکن مجھے میرا فیصلہ ٹھیک لگا۔ سلیم بال بچوں والا تھا اور اس کے گھر پر اور اس پر پہلا حق اس کی پہلی بیوی اور بچوں کا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بچے اپنے گھر اپنی دادی دادا کے ساتھ رہیں، اور شوہر کو بانٹنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اس لیے میں سائڈ پر ہو گئی۔